بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ السلام نے کئی طریقہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں جانور کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی۔ انگوروں کے جوس والے پیالے میں روٹی بھگو کر رکھ دی تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرصے پر کھڑی ہیں اور ان کے باسی مر کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا حضرت عزیر علیہ السلام نے کہ خدا ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا یا نہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک آپ علیہ السلام کو فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے۔ مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 سال ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور اس جوس کو جو پیالے میں نچوڑا تھا۔ وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے دل میں اپنی موت کا انکار کیا تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل پوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگ گئیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کیسے اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔
جب حقیقت واضح ہو گئی تو فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچان پائے۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس باندی کی عمر 20 سال تھی اور وہ عزیز علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہنے لگی میں نے اتنے سالوں سے کسی کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا پھر دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، حضرت عزیز علیہ السلام کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیز ہوں۔ اس پر بڑھیا بولی حضرت عزیز علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ کسی مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت و پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ لہٰذا دعا کر اللہ میری نظر ٹھیک کرے، اگر تم عزیز ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی۔ اس طرح حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں دعا کی اور اپنا ہاتھ اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا جس سے اس کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ پھر اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں یقیناً آپ ہی عزیز علیہ السلام ہیں۔